کا تو قصور نہیں ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم نے آئی ایم ایف نہیں ماننا. آپ کا تو یہ قصور نہیں ہے. اب اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے, ہم سب نے اٹھانا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے کہ ہمارا حکومت 6 مہینے لگے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہم نے واپس آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے جو ہم نے سیلاب کے جو دوران پتہ نہیں چھوڑا تھا, ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے, اور کانسیکوینس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اب بجلی کا بل اگر اوپر ہو رہا ہے تو اس لیے کہ ایک تو جو یہ ان رسپانسبلی اپنے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ, انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ انگیج کیے. دوسرے وہ کہتے ہیں چوری. یہ چوری کا ڈیفینیشن آپ کو کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ چوری وہ کر رہے ہیں, وہ چوری کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ بجلی بنتا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ ہمارے یہاں ہو, چاہے وہ بیچارے پختونخوا کا ہائیڈل منصوبے ہوں, کو تو پروفٹس ہی نہیں دیا, نہ پروفٹس دیا جائے نہ اپنا ریسورس کی فائدہ, مطلب ان کی اپنی ریسورس کی وجہ سے سستا بجلی ملے. آپ کو تو سب سے کم سستا بجلی ملنا چاہیے. تھر پارکر تو یہاں ہے, تھر پارکر کا کول یہاں سے آتا ہے, مگر میں سندھ حکومت کی طرف سے سبسڈی دلوا کے اس گاؤں کو اور ان کا بجلی کا بل کور کر دیتے ہیں. ایکچولی آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ جہاں وہ ریسورس میں موجود ہے پہلے ان کا حق ہے, پھر اس کے بعد وہ باقی جگہوں کو بیچیں. ایک تو جو ہم اپنا آئین پہ عمل درآمد نہیں کر سکے تو اس کا نقصان اس طریقے سے, چاہے وہ سندھ کی گیس ہو یا بلوچستان کی گیس ہو, وہاں کے عوام پہ ایک اثر ہوا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مہنگا ایل این جی خریدو اور جو آپ کا سستا گیس ہے ہمیں وہ تو دور دور تک پہنچانا ہے. تو اس ناانصافی کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. جب تک ہم اس ناانصافی کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک آپ اس بجلی کا مسئلہ کو ایڈریس نہیں کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو ایڈریس کریں, جن کا حق ہے پہلے ان کو ملے اور پھر یہ آگے ہم اس کو استعمال کریں. تیسرا جو بجلی کا بل آتا ہے, چلے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہم نے پرائس پہ ایک طریقے سے چلنا ہے, لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں کرتا ہے کہ جہاں آپ بجلی دے بھی نہیں رہے ہو, مطلب 18 گھنٹے کی بجلی نہیں ہے اور بجلی کا بل ایسے آتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں 24 گھنٹے بجلی چلائی ہے, تو چوری کیا آپ کر رہے ہو یا وہ بل بھیجنے والا کر رہے ہیں؟ ایسے تو چلے میں مانتا ہوں کہ بجلی آپ مہنگا ہو گیا ہے اور استعمال کے مطابق پھر آپ ضرور ایک وہ پرائس لے, چارج کرے, مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہمارے ہاتھ لٹرلی 16-18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا ہے اور وہ بل ایسے ہی دیتے جیسے ہم پورا دن اپنا وہ چلا رہے ہو. کراچی میں بھی 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتے مگر وہ بل ایسے دیتے جیسے ہم سب 24 گھنٹے جو ہے. تو میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں کہ اس ایشو کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے سے نیچرل ریسورسز ہیں, سولر ہے, ونڈ ہے, مگر اسلام آباد کا بیوروکریسی, جیسے آپ کا تھر کول کو 20 سال سیبوٹاج کیا, پھر آخر ہم نے جب استعمال کرنا شروع کر دیا تو آج تھرکول سب سے لیسٹ ایکسپینسو بجلی جو پاکستان کی گریڈ پہ پرووائڈ ہوتا ہے, سب سے چیپسٹ وہ آپ کا تھرکول سے آتا ہے. ویسی جو ہمارا سولر اور ونڈ کے منصوبے ہیں, یہ نیپرا والے یہ جو وفاق میں بیٹھے ہیں وہ کسی بھی صوبہ, نہ میرا نہ یہ صوبہ نہ پنجاب کا, کسی کو نہیں چلنے دے رہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آج تک 1 سال میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھا, ہم سب حکومت میں تھے, 1 سال کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ڈویژن میں, ہر ڈسٹرکٹ کے باہر میں سولر پارک کھڑا کر کے آپ پہ ایٹ لیسٹ آپ کی بجلی کے بل کو اس پہ اثر کر سکے. چلے اگر یہ وفاق والوں سے نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے کر لیا ہے as far as
We are the only province that is shown that we have laid our own transmission line for electricity. We've set up our own power production. تو میرا نہ صرف اس صوبہ سے مگر بلوچستان سے، جنوبی پنجاب سے، پختونخوا، جہاں آپ دیہی علاقے میں یا آف گریڈ شہروں بھی انہوں نے بجلی سے محروم رکھا ہے، ان کے ہر ڈسٹرکٹ کے ساتھ یا کم از کم ہر ڈویژن پہ ہم سولر اینرجی کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت سولر انرجی کا، گرین انرجی کا بجلی خود لگائیں گے، خود وہ پاور کیبل ٹرانسمیشن لائن آپ کو دیں گے اور خود آپ کے لوکلی اس ایشو کو انشاءاللہ تعالی ایڈریس کریں گے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔